اور چوتھا صاحب سٹارٹ میں نے آپ سے کرنا ہے، پھر میں نے آنا ہے ذرا سینیٹر عفنان صاحب کی طرف، کیونکہ میں نے سٹیٹمنٹ بھی سنوانی ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ بار بار ڈیلے کر رہے ہیں. ولیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اصل میں لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئیں. لیڈرشپ کو اس ٹائم پر معذرت کے ساتھ گالیاں پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ لوگوں نے تو ٹرسٹ ہی لوز کر لیا پی ٹی آئی ورکر کا. بہت شکریہ نگاہ، آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پرامن جلسہ کرنا تھا. اس سے پہلے بھی ہم نے ثوابی میں کیا، کسی طرح کی کوئی توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ نہیں. دیکھیں اپنا صوبہ کیا، یہ سارا ملک ہمارا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صوبہ ہمارا ہے، سارا ملک ہمارا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں جا کر یہی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ بالکل جلسہ کر لیں، عین موقع کے اوپر کیوں کینسل کرتے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی یہی کیا گیا، اس دفعہ بھی یہی کیا گیا. نمبر 3 بات یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے اندر کرفیو لگا دیا، موٹر وے بند کر دی، جی ٹی روڈ بند کر دی، آپ نے تمام سڑکیں بند کر دی، آپ نے اسلام آباد پورا بند کر دیا، ہر ادارہ بند کر دیا، آپ نے ہر جگہ جگہ کنٹینر 25,000 نفری آپ لے کر آ گئے روکنے کے لیے. یہ نہیں کہ پروٹیکشن عوام کے لیے، وہاں پر آپ سیکیورٹی کے معاملات بناتے ہیں بہانہ، اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جناب 25,000 بندے تعینات کیے جائیں کہ ان کو کسی صورت روکا جائے. آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کا آیا، کسی نے روکا. آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی والے آئے، کسی نے روکا. آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے مذہبی جماعتیں ساری آئیں، کس نے روکا؟ نہیں روکا، کوئی بھی نہیں روکتا. لیکن روکتا صرف کس کو ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. دوسری بات یہ رہے گی کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے. ابھی 23 تاریخ کا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کس ٹائم کا ہے، کیا یہ 22 کا پروگرام ہے؟ آج 23 کو یہ بیان دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اس وقت دے رہے ہیں جب خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے بات نہیں کی. تو یہ تو اپنے آپ کے اندر سوال پوچھیں ان سے بات نہیں کی، وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے سی ایم نہیں. دیکھیں کو بات کی، پھر انہوں نے زیادہ بات کی. کے پی جو سی ایم ہیں انہوں نے بھی اس بات کے اوپر کوئی انڈورس نہیں کی کہ ان کی طرف سے کال ہے. رات کو ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، بالکل کسی طرح سے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. نمبر 1 بالکل بات نہیں ہوئی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ان سے کیوں بات کی. نمبر 3 جھوٹ بول رہے ہیں. نمبر 3 بات یہ ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ صبح ملاقات ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو یہ خود حیران تھے کہ ملاقات کس نے کروائی. کیونکہ ہم جاتے ہیں، ہمارے اوپر پابندی ہے، میں جاتا ہوں، میرے اوپر پابندی ہے کہ آپ سیاسی بات نہ کریں. عمر ایوب جاتا ہے سیاسی بات نہ کریں کیونکہ آپ سیاسی بات کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں برداشت نہیں ہے. سب سے بڑی سیاسی بات آپ نے اس دن دروازہ کھول کر آپ نے کروائی. کیوں کروائی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کا، دیکھیے میں ان کی بات آپ کہہ رہے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کی بات کر رہے ہیں ان کی نہیں. دیکھیں انہوں نے تو نہیں ملاقات کروائی نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں. تو ان سے پوچھیں پہلے کہ کیا یہ حکومت چلا رہے ہیں خود. ان سے پوچھیں کہ کیا آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بات ہی نہیں کی، تو تھوڑا تو کریڈٹ دیں نا ان کو. کہ آپ ملاقات سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا ویٹیج ہے. اس کے بعد یہ وہم میں پڑ گئے کہ پہلے پورا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت ہماری حالت کی نہیں ہے، یہ تو حکومت چلا ہی رہے، ان کو تو لایا گیا. تو یہ بات آج مزید آپ کو انڈورس ہوگی. آپ بڑا ایکسپیرینس سے بول رہے ہیں ویسے. نمبر 1. نمبر 2 2018 کے دیکھیں. نمبر 2 بات 2018 کے اوپر بھی آ جائیں گے کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے جلسے کے حوالے سے. دیکھیں نمبر 2 بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا جو روکنا چاہتے تھے، جو کنٹینر لگوا رہے تھے، جو سارا کچھ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عوام کا سمندر آ رہا ہے، یہ رک نہیں پائے گا. اور عمران خان صاحب کو جب بتایا گیا کہ ملک کے اندر یہ صورتحال 9 مئی انارکی اور یہ سارا ہوگا، اور دوسری طرف جماعتیں ہیں، سری لنکا کی ٹیم آئی ہوئی ہے، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم تو قانون کو فالو کرنے والے ہیں. خان صاحب نے منع کر دیا. پھر پی ٹی آئی کے لیڈرز کے اوپر کیوں ٹرسٹ نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے ورکرز کا؟ اس وجہ سے کیونکہ اچانک آ کے اناؤنسمنٹ ہوا صبح، کیونکہ اجازت ہمیں نہیں تھی. انہوں نے اس کے اندر میسج کلیئر نہیں کیا کہ رات کو اس ٹائم کے اوپر اس طرح سے. کس ٹائم پہ کیا بات ہوئی؟ ذرا ڈیٹیل ہی بتا دیں. میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے کہ صبح ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہم ملے ہیں، اور ملنے کے بعد یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ مؤخر کیا جائے. اب اس کے اندر نہ علیمہ خانم کو یا دیگر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کوئی ملاقات جو ہے 7 بجے ہو رہی ہے. تو جب اچانک سے ایک اناؤنسمنٹ آئی تو ڈیفینیٹلی میرے سمیت جتنے سارے لوگ تھے وہ سارے پریشان تھے. تمام آپ شاکڈ تھے جب یہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہے بندہ وہ شاکڈ ہوگا، اور ہر بندہ پریشان تھا کہ جلسہ ہونا چاہیے تھا. خان صاحب بھی خوش نہیں تھے کہ جلسہ کینسل ہوا، جلسہ کینسل ہوا. خان صاحب اس بات کے اوپر خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے ملک کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر انتشار نہ پھیلے. پھر انہوں نے میسج دیا کہ ہم قانون کی بالادستی کے اوپر میں یہی آپ کو بریک لگاؤں گی آپ کے آرگیومنٹ کو، کیونکہ آئی نیڈ ٹو لسن کہ آپ بیہائنڈ دا ڈورز ہو کیا رہا تھا. بیکاز انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تو ریچ آؤٹ کیا سی ایم کے پی کو. آپ کی حکومت نہیں ہے نمبر 1. آپ نے ملاقات نہیں کرائی نمبر 2. آپ خود حیران پریشان تھے، ہکا بکا تھے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو ملاقات نہیں کرائی، ملاقات ہو کیسے گئی؟ درست ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم حیران تو نہیں تھے کیونکہ ہمارے لوگوں نے تو آپ کو پتا ہے بہت دفعہ پہلے کہہ دیا تھا کہ موسٹ پروبلی یہی ہوگا.
حیران تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہو کہ اب نئی بات آ گئی، اب نئی بات آ گئی. تو آپ کہہ رہے ہیں ملاقات آپ نے نہیں کرائی. میں نے یہ کہا ہمیں معلوم تھا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ میں نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا میں نے ملاقات کس نے کرائی؟ ملاقات تو حکومت ہی کرائے گی اور ان کو کون کرائے گا؟ آپ حکومت میں نہیں ہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، صبح اٹھ کے آپ کو پتا تھا کہ حکومت نے ملاقات کرائی ہے؟ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ادھر جو سول ایڈمنسٹریشن انہی کی ایکسیس ہے نا جیل کے اندر، ان کے ایکسیس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا معاملہ. صحیح. باقی حکومت نے بولا ہوگا نا سول ایڈمنسٹریشن کو کہ ملاقات کریں. ظاہر ہے اور کیسے ہوگا؟ تو کس نے کہا ہوگا؟ مطلب آپ لوگوں میں حکومت میں کوئی بات چیت ہوئی کہ بھئی یہ کیسے ہوا؟ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ آپ کہہ رہے ہیں نا انہیں کرنا ہی نہیں تھا جلسہ. چلے نہیں کرنا تھا، ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے ورکرز ہی ان کے ساتھ نہیں، نکلنا ہی نہیں ہے کسی نے سڑک پہ. لیکن آپ لوگوں نے این او سی اس سے پہلے کینسل کر دیا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ حیران پریشان تھے. چلے حیران نہیں تھے، پریشان تھے. حیران پریشان ہونے ہمیں اندازہ تھا کہ ان سے جلسہ ہوگا ہی نہیں، ان کا ثوابی کا جلسہ بھی پٹ گیا تھا. کیوں روکنے کے لیے؟ اگر آپ ہی گئے تو ان سے یہاں پہ جلسہ ہونا ہی نہیں تھا. تو ان کو جب صبح لگا کہ بندے پورے نہیں ہونے، ان کو خود بھی نظر آ رہا تھا کہ بندے شندے نہیں ہونے، تو اس کے بعد انہوں نے یہی کرنا تھا جو ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہے. اوکے. ان کی ہسٹری 9 مئی کی اب بن چکی ہے. نہیں جانا میری گزارش سن لینا، ہسٹری جانا پڑے گا. نہیں وہ آپ کو ظاہر ہے ہسٹری آپ کو دیکھنی پڑتی ہے اگر آپ نے فیوچر پروٹیکٹ کرنا ہو. بات یہ ہے کہ 9 مئی کا معاملہ ہو، سپریم کورٹ پہ پی ٹی پہ حملہ ہو، یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر ہے، کہتے ہیں کہا کہ وزیر اعظم کو نکالیں گے رسی باندھ کے. یہ تو انہی کی ہسٹری ہے نا. انہوں نے جو ملک کے اندر انتشار پھیلایا، جو انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکالا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو 2018 میں آپ کی حکومت کتنی تھی، اس سے زیادہ ہے آج بھی ہماری. یہ 2018 والی بات تو میں نے ان کو کہہ دی نا. لیکن مجھے بتا دیں ملاقات کیسے ہوئی، کب ہوئی، اتنی ڈیٹیل. واقعی میں سی ایم صاحب کو ریچ آؤٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ دیکھو اس میں بیرسٹر وکیل نے جو بات کر دی ہے بس وہی بات. وہ تو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، آفیشیل وہ سیدھا بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر کیا ہی بات کر سکتا ہوں. انہوں نے بات بتا دی ہے، کہتے ہیں جو آفیشیل ہے وہ اسٹیٹمنٹ وہی ہے.